سوا پارہ نماز تراویح میں پڑھا گیا اور 20 منٹ میں اتنی ساری آیتوں کا لب لباب اور خلاصہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور اس کو آسان فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں سے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا؟ قرآن کریم کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے اور اس کے پیچھے عظیم کارنامے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، عظیم خدمات ہیں تابعین کی، عظیم خدمات ہیں تبع تابعین کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مقرب بندوں کی جن کے ذریعے سے قرآن آج ہمارے پاس صحیح و سلامت اس حالت میں دو دفتیوں کے درمیان آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہر زمانے میں قرآن کریم کے خلاف اٹھنے والے فتنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں وہ سب کے سب خود بخود نیست و نابود ہو گئے، اور امت مسلمہ نے ان کا پرزور مقابلہ کیا۔ مسلمہ کذاب سے جو جنگ لڑی گئی تھی جنگ یمامہ میں، اس میں کم و بیش 700 ایسے حفاظ صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا، اس وقت قرآن کریم باقاعدہ طور پر دو دفتیوں کے درمیان باقاعدہ کمپائل نہیں ہوا تھا۔ اتنی بڑی تعداد اجلہ صحابہ کرام کی اس فتنے کے خلاف کھڑی ہوئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں، ان کی قیادت، اور اس میں عظیم فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ اور اس کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی تھی، اس فکر کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امیر المؤمنین، یوں ہی اگر قرآن پڑھنے والے، قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہے، حافظ قرآن اس دنیا سے یوں ہی اٹھتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن بھی ساتھ میں ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور ایک کابینہ تشکیل دی گئی، اور اس کی رہنمائی میں مختلف کنڈیشنز کے ساتھ قرآن کریم دو دفتیوں کے درمیان جمع ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جو ہے لغت قریش پر جمع کیا گیا، جس لغت میں قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو ہے پارے تقسیم ہوئے۔ پہلے یہ پاروں کی تقسیم نہیں تھی، سورتوں کی تقسیم تھی، رکوع میں تقسیم ہوئی، پاروں میں تقسیم ہوئی، منزلوں میں اس کی تقسیم ہوئی، یعنی جو 30 دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہے تو وہ ایک پارے پڑھ لے، جو 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہے وہ روزانہ ایک منزل پڑھ لے۔ اس طریقے سے بعد میں اس پر اعراب لگائے گئے۔ جب قرآن عرب سے نکل کر عجمیوں کے درمیان آیا تو اس وقت اس کے اوپر اعراب لگانے کی بھی ضرورت پیش آئی، لہذا حجاج بن یوسف کے زمانے میں مختلف علماء کرام نے جو ہے مل کر اس کے اوپر اعراب لگایا، اور وہ اعراب کی شکل میں آج بھی قرآن پاس ہمارے پاس موجود ہے۔ جو عربی جانتے ہیں، جو عربی پڑھتے ہیں، جو اہل عرب میں ان کو اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے پیچھے بڑی محنت ہے اور بڑی قربانیاں ہیں، اور آج بھی الحمدللہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ ایک 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ بھی قرآن پاک پورا کا پورا تھوڑی سی محنت کر کے اپنے سینے میں اتار لیتا ہے۔ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور جس کی سب سے زیادہ تقدیس کی جاتی ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ وہ زندہ معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تمام معجزے حضور کے ساتھ چلے گئے، صحابہ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے صحابہ نے دیکھا، اور جتنے بھی معجزے تھے، لیکن قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی قدر کی جائے۔ جب میں نے یہ بات کہی کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایسی ریئلٹی ہے کہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، دوسری طرف یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی بدنصیبی کی بھی بات ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ جہاں ایک طبقہ اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں کثیر تعداد ہمارے ان مسلموں کی ہے جو اس کو سمجھنے کی ابھی تک کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اگرچہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بغیر سمجھ کے بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کلام الہی میں سے جب وہ پڑھتا ہے الف لام میم، فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی، فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم مل کے ایک ہوئے، نہیں، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ تینوں مل کر کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں۔ آپ مجھے بتائیے الف لام میم کے میننگ آپ کو پتہ ہے؟ کسی کے سمجھ میں آیا؟ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، بغیر سمجھے ہم نے پڑھا فرمان رسول کے مطابق، لیکن فرمان رسول بتا رہا ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن مقصود اصلی قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں پورے معاشرے پر جبھی مرتب ہوں گی، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ گھر کے باہر کی لائف ہو، چونکہ قرآن کریم ہر شعبہ زندگی کے لیے ہے، ہر جگہ گائیڈنس کرنے والا ہے، ہر ایک کے لیے رہنما ہے۔ لہذا اس کا اثر جب ہی ہوگا جب ہم اس کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا پہلا سبق آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے آج کے درس سے کہ رمضان کا پورا مہینہ پڑا ہے، جس طرح ہم شوقین حضرات، تلاوت کرنے والے حضرات، دور کرنے والے حضرات جس طرح دن میں ایک سپارہ، 2 سپارہ، 3 سپارہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق پڑھتے ہیں، آج سے کوشش کریں کہ ماہ رمضان پورا مہینہ جو ہے کچھ وقت نکال کر قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا یہ میسج خواتین تشریف فرمائے ہال میں، وہ بھی سنیں، قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اس کا طریقہ کار میں بتاؤں کیا ہوگا، اس سے آسانی ہو جائے گی۔ ترجمہ قرآن اپنے سامنے رکھیں، آیت پڑھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں، آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اگر ہو سکے تو ساتھ میں کوئی تشریح والا قرآن، جیسے کنز الایمان ہے، جس طریقے سے جو ہے ضیاء القرآن ہے پیر محمد کرم شاہ رضوی علیہ رحمہ کا، چھوٹی چھوٹی تفاسیر، یہ ساتھ میں اگر پڑھ لیں تو اور آسانی ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کو پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے، وہ انداز کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم نور مولوی نور محمد، انہوں نے ایک دن علامہ اقبال کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ اقبال ذکر کرتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، والد صاحب نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اکثر علامہ اقبال قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو والد صاحب نے پوچھا، اچھا والد استاد بھی ہیں، ابتدائی تعلیم انہیں سے حاصل کی، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ حالانکہ پڑھانے والے وہ خود ہے بچپن میں، لیکن وہ خود سوال کر رہے ہیں بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اقبال حیران ہو گئے کہ ابا جان یہ عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں، ابا جان آپ کے سامنے تو پڑھتا ہوں، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کسی موقع پہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگلے دن عین اسی موقع پہ والد محترم سامنے آئے اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو کہ گویا کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین تم سے مخاطب ہے۔ جب اس سوچ و فکر کے ساتھ قرآن کریم پڑھو گے تو اس کا اثر ہی تو کچھ اور ہوگا۔ تو یہی پیغام اقبال کا آپ کے پاس بھی دے رہا ہوں
قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھے حکم کر رہا ہے، مجھے پیغام دے رہا ہے۔ جب اس انداز سے پڑھیں گے تو قرآن کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جب خوشی کی آیتیں آئیں تو خوشی کا اظہار کریں، جہاں وعید کی آیتیں آئیں، جہاں بشارتیں ہو وہاں خوشی ہو، جہاں وعید ہو وہاں دل نمناک ہو، جہاں جنت کا ذکر ہو وہاں فرحت نصیب ہو، وہاں خوشی ہو، جہاں جہنم کا ذکر آئے وہاں پہ رونا آئے۔ اس انداز سے جب قرآن پڑھیں گے، اور یقین جانیے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی میری کہ پورا سپارہ پڑھیں، ایک رکوع روزانہ، ایک رکوع روزانہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں کافی 30 رکوع آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا اور بڑھا دیں اس کو، 40 رکوع سورہ بقرہ کے ہیں، اگر تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے تو 40 رکوع سورہ بقرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو پڑھیں گے آپ، کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وہ جو نصیحت کو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے نازل کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا؟ اور قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ انسان، علماء لکھتے ہیں دو چیزیں، انسان، دوسرا ہدایت۔ انسان کا ذکر ہوتا ہے اور ہدایت کا ذکر۔ تو ہدایت لینے کے لیے ہدی للمتقین، وہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ قرآن کو اگر غلط ارادے سے پڑھا جائے تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی نیت، اچھے ارادے کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ سورہ بقرہ بڑی طویل آج پڑھی گئی، بس مختصراً جو ہے مزید تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا ہر صورت میں پڑھی جائے گی اور ہم اکثر پڑھتے ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے یاد بھی ہے، ہمیں اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور تھوڑی بہت باریکیاں اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تفصیل میں جائیں گے تو سورہ فاتحہ کی بہت لمبی تفسیر ہے، پوری کتابیں لکھی ہیں سورہ فاتحہ پر، پوری کتابیں لکھی ہوئی۔ میں نے بتایا نا خلاصہ تو ناممکن ہے اتنے سے وقت میں بیان کرنا، بچن نکات بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح ہے، یہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ جب قرآن میں آپ پڑھیں گے اس صورت کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں اس کا حصہ۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حمد سے الف لام استغراق کا ہے، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی ثنا، ہر قسم کی توصیف، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یعنی خالق ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی خلاقیت کا مظہر اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر، جس چیز کو دیکھ کر انسان اس کی تعریف کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ قدرت کی ان شاہکار، قدرت کے شاہکار کو دیکھیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ لہلہاتے باغات، یہ بل کھاتی ہوئی ہوائیں، اور یہ جو ہے موسموں کی تبدیلی، یہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، دن کا طلوع ہونا، رات کا نمودار ہو جانا، اور یہ نیلنگو سمندر، اور یہ بے سکون آسمان، یہ ہزاروں لاکھوں ستارے، یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ اور ان تمام مخلوقات میں جاندار لاکھوں تعداد میں، لاکھوں اقسام کے، لاکھوں انواع ہیں اس کی، سمندر کے اندر موجود الگ، خشکی کے اندر موجود الگ۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق، اشرف المخلوقات انسان اپنی ذات میں غور کرے، اس کی دی ہوئی آنکھیں، یہ ہاتھ، اس کا پورا جسم کے اندر اس کا سسٹم، اس کا نری سسٹم، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک انگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اس کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ ہر چیز جب آپ غور سے تصور کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو پھر قرآن کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب قدرت کے ان شاہکار کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آئے تو یہ کہے ما خلقت ھذا باطلا،
علماء لکھتے ہیں جو کوئی یہ پڑھے ایسے موقع پہ، اے اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار، پس تو مجھے عذاب نار سے جو ہے بچا، تو اللہ تعالیٰ وہ جہنم کی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ایک جہان ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کتنے جہان ہیں، کتنے عالم ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کائنات کی وسعت کا کوئی آج تک اندازہ نہیں کر سکا۔ اس زمین کی تعداد تو ہمیں پتہ ہے کہ ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، اس کے اندر مخلوقات کتنی بسی ہیں، کتنے جہان بسے ہیں، کتنے عالم بسے ہیں، ہم اس کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ جو مخلوق کو نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ اس کو جو ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ باستعداد الاصلی شیئا فشیئا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا پانی آپ گرا دیں، پانی آپ نے گرا دیا، اب وہ بہے گا، بہنے کا اس کو راستہ نہ ملے، انگلی بس اشارہ کرنے وہ راستہ خود بخود بنا لے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، آپ اس کو تھوڑا سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انگلی پکڑا کے چلانا سکھا دیتے، پھر وہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اس کی بنائی ہوئی ہر تخلیق مکمل ہے، ہر تخلیق مکمل ہے۔ اگر کوئی نقص بھی کسی کو دکھائی دیتا ہے نا تو وہ نقص اس کی کاملیت پر دلیل ہے۔ یہ جملہ میں تھوڑا سا مشکل بول رہا ہوں، ہمیں دکھائی دینے والا کوئی نقص اس کی کاملیت پر دلیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ وہ زمین کی 7 تہوں کے اندر موجود مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے، وہ سمندر کے اندر موجود ہزاروں لاکھوں ٹن غذا کھانے والی بیل مچھلی کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، معمولی سے کیڑے کو بھی، آنکھوں سے نہ نظر آنے والے جو ہے کیڑوں کو بھی، بیکٹیریاز کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے۔ وہ جو ہے سمندر میں موجود ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو رزق فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہے رب جو بغیر کسی اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے یا نہ کی جائے وہ سب کو پال رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، نافرمان ہو یا فرمانبردار سب کو رزق فراہم کر رہا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، ذکر ہوا الرحمن الرحیم، وہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے۔ دونوں صفت رحیمیت کی یہ مبالغے کی ہے، یعنی اس کے رحم کی انتہا نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان رحیم ہے کہ نہیں، انسان کی اپنی استعداد کے مطابق اس کے اندر اللہ نے رحم کی صفت رکھی، اس لیے تو انسان کہا جاتا ہے۔ انسان انس سے بنا ہے، جس کے دل میں انسیت ہو اس کے دل میں انسانیت موجود ہے، اس کے اندر رحم کا معاملہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، ایک حادثہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، ساری فیملی مر گئی، ایک بچہ اس میں بچا، اس حادثے میں آپ نے اس کو گود لے لیا، کیوں؟ اس پر رحم آیا کہ میں اسے پالوں گا، آپ اسے گھر لے کر آ گئے، اس موقع پر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہو گئے کہ آپ اسے پالیں گے، لیکن جب کوئی مشکل موقع آیا تو دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچہ جو بڑا ہوتا ہے، دوسری اولاد سوچے گی کہ یہ وراثت میں کہیں ہمارا حصے دار نہ بن جائے، ماں سوچ رہے، آپ بیوی سوچ رہے ہو کہیں جو ہے اس بچے کو میرے بچوں پر ترجیح نہ دے دی جائے، آپ خود کسی پریشانی میں آ گئے، آپ سوچیں کہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ میں شاید اس کو گود نہ لیتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن وہ رحم کا مادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت قہریت بھی ہے، جباریت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عادل بھی ہے، تمام صفات کے رحم کی صفت، اس کا رحیم ہونا، اس کا رحمان ہونا، اس کی تمام صفات پہ غالب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑے نافرمانوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ وہ کھلا رکھتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، 99 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا وہ شخص جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو حضور فرماتے اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت اسی کے لیے، ساری مدد اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر مدد کے لیے تو یہ نہ کہ ہم براہ راست اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اسباب بنائے ہیں،
ان اسباب اور وسیلے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر کے ذریعے سے. اور وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. لہذا اگر کوئی اللہ کے غیر سے یہ سوچ کر مدد طلب کرتا ہے کہ اس کو دی ہوئی اللہ کی عطا سے یہ مدد کرے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور وہ مدد طلب کرنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے، جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یہاں اشارہ ہے غضب نازل ہوا یہودیوں کی طرف، اور ولا الضالین کی طرف سے اس لفظ سے اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف. دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں اس وقت، یہودیت، عیسائیت اور سب سے بڑا اسلام. 3 بڑے مذاہب. ویسے کوانٹٹی میں تو عیسائیت کو مانا جاتا ہے. یہ 2 مذاہب اسلام جگہ جگہ ان کا ذکر کرتا ہے. الہامی مذاہب میں 2 بڑے مذاہب. لہذا سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی آپ تفصیل دیکھیں گے، اس میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے. سورہ بقرہ پوری کسی کو ریسرچ کرنا ہو بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، تو وہ شروع کی یہ 2 آیت جو ہے صورتیں ہیں، جو ہے 2-3 صورتیں سورہ بقرہ، اس کے بعد کی 2 صورتیں، اس کو اچھی طرح پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی ریسرچ اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی. اور یہ وہ طبقہ ہے عیسائیوں یہودیوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے ٹائم پر بہت عظمتوں سے نوازا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل اس وقت کے بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی تھی اور تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی. اس وقت کے تمام لوگوں پر. بنی اسرائیل ایسی قوم تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا، انبیاء کی مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے، ان پر عذاب آتے تھے، وہ توبہ کرتے تھے، پھر جو ہے اسی راستے پر چل پڑتے، نافرمانی کے راستے پر چل پڑتے تھے. مسلسل نافرمانیوں کے سبب وقتلہم الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے قتل کرنے کے سبب پھر ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی، اور پھر وہ سرتاجی، وہ تاج، وہ امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. لیکن میرے دوست تو یہ بات یاد رکھیے، حضور نے فرمایا میری امت اس راستے کو اپنائے گی جس پر بنی اسرائیل چلے تھے، یہاں تک کہ وہ اس راہ میں داخل ہوگی جس میں بنی اسرائیل داخل ہوئی تھی. آج امت مسلمہ کی حالت زار دیکھیں، کون سی ایسی برائی ہے جو ہماری امت میں نہیں پائی جا رہی ہے. مجموعی سطح پہ بات کر رہا ہوں. آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ہم اجتماعی طور پر اتنے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں کہ اگر یوں ہی چلتے رہے تو پھر امت کا مزید برا حال ہوتا جائے گا. لہذا ضرورت ہے پہلے سے کہیں زیادہ آج صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی، اسلام پر عمل کرنے کی. اور ہم کب عمل کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا خطاب فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. آئیں قرآن کریم کے اور حدیث کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ ہے، اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹیں، دیگر عبادات کے ساتھ ایک عبادت بھی کریں کہ قرآن کریم کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، نماز تراویح کی برکتیں عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.